بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یہ باب ہے غیبت کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم ایک دوسرے کا تجسس مت کیا کرو، اور تم میں سے بعض کی غیبت بھی نہ کرے. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے، اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے، اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ یہ غیبت جو ہے یہ مردے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر ہے یہ اچھی بات نہیں، اس کو تم بھی اچھا نہیں سمجھتے. واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. وعن ابی سعید وجابر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. قال ان الرجل یزنی فیتوب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، لیکن غیبت والا عام طور سے غیبت کرنے کے بعد اگر خود توبہ کرنا چاہے بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ سامنے والا اس کو معاف نہ کرے اور درگزر نہ کرے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر کے پاس سے گزرے، ایک مرے ہوئے خچر کے پاس سے گزرے. اپنے ساتھیوں سے فرمایا لَأَن يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ هَذَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، آدمی اگر اس مرے ہوئے خچر کے گوشت کو کھائے، مرے ہوئے خچر کے گوشت کو کھائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ مسلمان بھائی کے گوشت کو کھائے، یعنی مسلمان بھائی کی غیبت کرے. اور اسی قسم کی ایک روایت حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رجم کیا گیا، ایک آدمی نے ان کے خلاف کوئی بات کی اور آپ تشریف لے گئے. ایک مرا ہوا گدھا جو پھولا ہوا بھی تھا اور اس کے دونوں پاؤں آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں آدمی کہاں ہیں؟ وہ آ گئے. آپ نے فرمایا کہ اس کے گوشت کو کھاؤ، اس گدھے کے مردے گدھے کے پھولے ہوئے گدھے کے گوشت کو کھاؤ. کیا رسول اللہ اس کے گوشت کو؟ فرمایا کہ اس سے پہلے جو تم نے اپنے بھائی کے گوشت کو کھایا وہ اس سے زیادہ بدتر ہے.
وہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ جی رسول پاک علیہ السلام نے بہت اہتمام کے ساتھ مختلف انداز میں یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ حضرت علی بن رباح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں انتہا عجبی عند ثلاث کہ 3 موقع پر میری تعجب کی انتہا نہ رہی۔ نمبر 1 المرء یفر من القدر وهو لاقیہ، آدمی تقدیر سے بھاگنا چاہتا ہے حالانکہ امور تقدیر اس کو پہنچ کے رہتے ہیں۔ کل الذی قد قدر اللہ واقع وما لم يقدره فلیس بواقع، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ واقع ہو کے رہتا ہے اور جو تقدیر میں نہیں ہے وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 2 وَيَنْظُرُ فِي عَيْنِ أَخِيهِ الْقَضَى وَيَكُونُ الْجِزْعُ فِي عَيْنِهِ فَلَا يَعْنِيهِ کہ اپنے بھائی کی آنکھ میں اگر تنکا ہے، معمولی سا تنکا، وہ بھی اس کو نظر آ جائے گا، اور اپنے آنکھ میں شہتیر ہے، شہتیر، وہ بھی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ یعنی آدمی کی نگاہ ہمیشہ اپنے بھائیوں بہنوں کی عیوب اور نقائص پہ ہوتی ہے، اپنے عیوب اور نقائص کو آدمی بہت کم دیکھتا ہے۔ وَيَكُونُ فِي دَابَّتِهِ الصَّعْرُ فَيُصْلِحُهَا جَهْدًا وَيَكُونُ فِيهِ الصَّعْرُ فَلَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ، آدمی کے سواری میں بیماری ہوتی ہے۔ سعر اس بیماری کو کہتے ہیں کہ گردن میں بیماری ہوتی ہے، جانور اس بیماری کی وجہ سے اپنے گردن کو دائیں بائیں موڑ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ تمہارے جانور کے گردن میں اگر تکلیف ہو وہ موڑ نہ سکے، اس کے علاج کے فکر میں جو تم لوگ رہتے ہو، خود تمہارا گردن اکڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے حکموں کے سامنے نہیں جھکتا، تم اس کے علاج نہیں کرتے۔ جانور کے گردن کی تو فکر ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں، اپنے گردن کی فکر نہیں کہ اپنے گردن کو آپ ٹھیک کریں اور اس کا علاج کریں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان العبد یعطى کتابہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا، فیری فی حسنات لم یکن عاملها، تو وہ اس میں ایسی نیکیاں، اتنی بڑی بڑی نیکیاں دیکھے گا کہ اس نے وہ نیکیاں نہیں کی ہوں گی۔ فیقول یا ربی من این لی ھذا، یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں یہ تو میں نے نہیں کی، میرے نام اعمال میں یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ فیقول ھذا بما اغتابک بہ الناس وانت لا تشعر، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ لوگوں نے آپ کی غیبت کی، لوگوں نے آپ کی غیبت کی تو ان کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال دی گئی۔ حاجی صاحب نے آپ کی غیبت کی، آپ کی برائی کی، آپ کو رسوا کیا، اس کا حج، اس کا عمرہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، مشکل سے آدمی نیکی کر پاتا ہے، لیکن غیبت کر کے بہت آسانی کے ساتھ اپنے قیمتی اعمال کو سامنے والے کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یؤتی بالعبد یوم القیامہ، ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیدفع الیہ کتابہ، اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا، فلا یری صلاتہ ولا صیامہ، اس نام اعمال میں وہ اپنی نمازوں کو نہیں پائے گا، اپنے روزوں کو نہیں پائے گا، مطلب یہ کہ نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی تھا، بڑے بڑے اعمال کرنے والا تھا، یہ اپنے اعمال کو اس نام اعمال میں نہیں دیکھے گا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا كِتَابُ غَيْرِي، یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ نام اعمال میرا تو نہیں ہے، میں تو نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی صاحب تھا اور تہجد کا پابند تھا، یہاں میرے نام اعمال میں ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فیقال، اس سے کہا جائے گا ان ربک لا یضل ولا ینسا، کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ ذهب عمل کل باغتیابک الناس، آپ کے سارے اعمال ان لوگوں کو دیے گئے جن کی غیبت آپ نے کی تھی۔ آج مزہ لے لے کر علماء بھی غیبت کرتے ہیں، عوام الناس بھی غیبت کرتے ہیں، مرد بھی غیبت کرتے ہیں، عورتیں بھی غیبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے غیبت کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ لوگ غیبت کا نتیجہ آپ کے سامنے آیا کہ آپ کے قیمتی اعمال جو بمشکل آپ کرتے تھے وہ قیامت کے دن دوسروں کے نام اعمال میں ہوں گے۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس الجہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں من حما مؤمنا من منافق یعیبہ، کہ ایک منافق کسی مومن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو اور ایک مومن اس منافق کو منع کرے خبردار آپ اس کے خلاف میرے سامنے بات نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ اس منع کرنے والے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ومن خفا مسلما بشیء یرید به شینہ، اور ایک آدمی کسی مسلمان کے پیچھے اس طرح پڑے کہ اس کو عیبدار کر دے، وہ بے عیب ہے، اس میں بھی غلطی نہیں ہے، لیکن جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے پیچھے پڑنے کی، تو یہ اس کے پیچھے پڑے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے پل پر اس کو کھڑا رکھیں، جہنم کے پل پر اس کو رکھیں گے یہاں تک کہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موتبت احدا منذ عرفت ما فی الغیبہ، جب سے مجھے غیبت کی حقیقت کا علم ہوا اس کے بعد سے میں نے کسی کی بھی غیبت نہیں کی۔ یہ عزم کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ عزم کی بات ہے۔ جو عزم مصمم والے لوگ ہوتے ہیں طے کرتے ہیں یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کرنے کے کاموں کے بارے میں طے کرتے ہیں تو اس کو کرتے ہیں، ناجائز باتوں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا تو وہ نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں لوگوں کی غیبت
نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ ان کے سارے اعمال ان کے حق میں محفوظ تھے۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایاکم وذکر الناس فإنہ داء وعلیکم بذکر اللہ فإنہ شفاء۔ اے لوگو، تم لوگوں کے ذکر کو چھوڑ دو، لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، ان کی برائی بیان نہ کرو، اس لیے کہ یہ سراسر بیماری ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ ہم شفا کو چھوڑ کے معاذ اللہ بیماری کو اختیار کرتے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ کہا، اے حسن، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق کو سمجھنے والے تھے، فرمایا کہ جناب من انک لم تبلغ درجۃ احکمک فی حسناتی، کہ میرے نزدیک آپ اتنے بڑے مقام پر فائز نہیں ہیں کہ میدان محشر میں اپنے اعمال کا فیصلہ میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ آپ کی غیبت کرنے کا کیا مطلب کہ میدان محشر میں آپ آئیں، میرے گریبان کو پکڑے، میدان محشر میں آپ آئیں اور میری قیمتی نیکیاں آپ لے جائیں، اور میں کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ نہیں ہیں کہ میں اپنے نیکیوں کا فیصلہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابغض عباد اللہ الی اللہ کل طاعان لعان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بدترین مبغوض ترین آدمی وہ ہے جو مسلمانوں کو لعن طعن کر، ہمیشہ اس کو لعنت کر رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، یہ مبغوض ترین آدمی ہے اللہ کے یہاں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اذکر اخاک اذا توارى عنك بمثل الذي تحب ان يذكرك به اذا تواريت عنه، فرمائے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کا بھائی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، آپ اس بھائی کے خلاف کوئی بات نہ کریں، جیسے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ کسی مجلس کے اٹھ کے جائیں اور جو لوگ مجلس میں باقی رہ گئے وہ آپ کے خلاف بات نہ کریں، اسی طرح آپ کو چاہیے کہ آپ اس جانے والے کے خلاف بات نہ کریں۔ سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے، جب چلا جائے جانے کے بعد اس کے کپڑے کو بھی پھاڑیں گے، اس کی عزت پر بھی حملہ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ وکان ابن ابی زکریا یقول، ابن ابی زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان ذکرتم اللہ عناکم وان ذکرتم الناس ترکناکم، اگر تم لوگ اللہ کا ذکر کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تم اللہ کا ذکر کرو گے، ہم بھی اللہ کا ذکر کریں گے کہ اللہ کے ذکر میں لطف ہے، لذت ہے، مزہ ہے، اور دنیا اور آخرت کا خیر اور دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ لیکن اگر تم لوگوں کا ذکر شروع کر دو، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی چغلی، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابن معتز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تذکر المیت بسوء، میت کو برائی سے یاد نہ کرے،
میت قبر کے اندر ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو برائی سے بیان نہ کریں۔ اگر آپ اس کی برائی کریں گے ہم یہ سمجھیں گے کہ زمین آپ سے زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، کہ زمین نے اس کے بدبو کو چھپایا اور زمین نے اس کے لاش، اس کے جثے کو چھپایا، باہر والے اوپر والوں کو خبر بھی ہونے نہیں دی کہ اندر کیا ہو۔ زمین نے تو اتنی رازداری پردہ پوشی سے کام لیا، اور آپ زمین کے اوپر اس میت کی برائی بیان کر رہے ہیں؟ نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبد الملک یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفا بالمرء شرا اللہ یکون صالحا ویقع فی الصالحین، کہ آدمی کی برائی کے لیے یہ بہت ہی کافی ہے کہ خود نیک نہ ہو لیکن نیک لوگوں کے خلاف باتیں کرے۔ خود نیک نہ ہو اور نیکوں کے خلاف باتیں کرے، آدمی کی برائی کے لیے یہ بہت ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی۔ انہوں نے فوراً پھل کا ایک ٹوکرا ان کے پاس بھیجا اور یہ کہلوا کے بھیجا کہ میرے پیارے، آپ نے ہماری غیبت کر کے اپنی نمازیں ہمیں دی، اپنے روزے صدقہ و خیرات ہمیں دی ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ نے اتنا بڑا احسان ہم پہ کیا، اپنے نیکیاں دی ہیں، اس کے بدلے میں کچھ تو آپ کو دیں، اس لیے یہ پھل، یہ فروٹ، یہ دنیاوی کچھ چیزیں ہم آپ کو اس کے بدلے میں تحفے میں دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی چیزیں ہمیں دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، لیکن لو كنت مغتابا احدا لاغتبت والدي فانهما احق بحسناتي، اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنے ماں باپ کی غیبت کروں، اگر کسی کی غیبت کروں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی غیبت کرو تاکہ میری نیکیاں میرے والدین کے نام اعمال میں چلی جائیں، اپنے نیکیوں کو میں غیروں کے نام اعمال میں کیوں ڈالوں۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثلاثۃ اذا کن فی مجلس فالرحمۃ مصروفۃ عنہ ذکر الدنیا والضحک والغیبۃ، کہ تین باتیں کسی مجلس میں ہوں تو رحمت وہاں سے چلی جاتی ہے، رحمت وہاں سے روٹ جاتی ہے، اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ نمبر ایک ذکر الدنیا، کہ آدمی دنیا کے ذکر میں منہمک ہو جائے۔ نمبر دو قہقہے لگا کے ہنسنے لگیں، اللہ سے غافل ہوں۔ نمبر تین غیبت، غیبت جس مجلس میں ہو تو رحمت وہاں سے اٹھا دی جاتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن حظ المؤمن منک ثلاث خصال، کہ چاہیے کہ مومن کا حصہ آپ کی جانب سے تین باتیں ہوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا شمار محسنین میں ہوگا۔ نمبر ایک ان لم تنفعوا فلا تضر، آپ اگر اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کوئی بات نہیں، نقصان نہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ نمبر دو وَإِن لَّمْ تَسُرَّهُ فَلَا تَغُمَّهُ، اگر اپنے بھائی کو خوش نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، غمگین نہ کریں، غمگین نہ کریں۔ نمبر تین وَإِن لَّمْ تَمْدَحْهُ فَلَا تَذُمَّهُ، اگر اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اس کی مذمت
بیان نہ کرے۔ بعض حکما نے کہا ہے الغیبۃ فاکہۃ القراء وضیافۃ الفساق وبستان الملوک ومراجع النساء، کہ غیبت قاری اور علماء کے لیے پھل ہے، پھل جیسے پھل مزے لے لے کر کھایا جاتا ہے، یہ لوگ بھی اسی طرح غیبت کرتے ہیں، اور فاسق فاجروں کی ضیافت ہے، اور بادشاہوں کے لیے غیبت باغ ہے، باغ جیسے باغ میں بخوشی آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، ٹہلتا ہے، اسی طرح بادشاہ غیبت کرتے ہیں۔ وہ مراجع النساء، اور غیبت جو ہے یہ عورتوں کے چرنے کی جگہ ہے، جسے چراگاہ ہو، اس چراگاہ میں خوب گھاس ہو، اس میں آپ بکریاں چھوڑیں، بکریوں کے لیے یہ بہترین چراگاہ ہے کہ صبح سے شام تک یہ چرتی رہیں گی اور گھاس کھاتی رہیں گی۔ اسی طرح غیبت جو ہے یہ عورتوں کی چراگاہ ہے، صبح سے شام تک 2-3 عورتیں بیٹھی رہیں، آپ یقین جانیں 5 منٹ بھی یہ قضا نہیں کریں گی، یعنی 5 منٹ بھی ان کا بغیر غیبت کی نہیں گزرے، ترتیب سے فلاں کے پیچھے، پھر فلاں کے پیچھے، پھر فلاں کے پیچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا پیارے نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم اپنے قیمتی اوقات کو غیبت میں لوگوں کی برائی میں بیان کریں؟ رسول پاک علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں یہ بات ہمیں سمجھائی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے کہ مفلس، نادار، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم غریب مفلس اس آدمی کو سمجھتے ہیں کہ من لا درہم عنده ولا متاع، جس کے پاس نہ درہم و دینار ہو، نہ کچھ سامان ہو، غریب ہم اس کو کہتے ہیں۔ نگاہ نبوت کہیں اور دیکھ رہی تھی، لسان نبوت ایک قیمتی بات قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے واسطے سے لوگوں کو سمجھانا چاہتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس، میری امت کا غریب وہ آدمی ہے جو میدان محشر میں اس حال میں آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی بہت، روزے بھی بہت، حج زکوٰۃ بھی بہت، صدقہ و خیرات، ذکر و تلاوت، سارے اعمال بہت، لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغل خوری کی ہے، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کے زمین پہ قبضہ کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے حق والے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے قیمتی اور مقبول اعمال کو، جیسے کہ وہ اعمال جو ریاکاری والے ہوں، مقبول نہ ہوں، وہ تو میدان محشر میں اس کے پاس ہوں گی نہیں، یہ تو مقبول اعمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقبول اعمال کو لے کر ان حق والوں کو دیں گے، اعمال اس کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر بھی کچھ حق والے باقی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان حق والوں کے گناہوں کو لے کر اس پہ ڈالیں گے اور اس کو جہنم کے دہکتے ہوئے آگ میں ڈالیں گے۔ اس لیے میرے پیاروں، اس قسم کے موضوعات کو بہت اہمیت دی جائے۔ یہ جملہ بہت آسان ہے، جب آپ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں اس کے سامنے یہ بات کر سکتا ہوں، یا آپ جائیں سامنے کریں، پیٹھ پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی برائی بیان کرنی یہی غیبت ہے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس آدمی میں موجود ہے، جناب من یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو یہ تو بہتان ہے،
تہمت ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بار بار سمجھائیں، ایک مرتبہ سے وہ نہیں سمجھیں گے۔ اپنے دوستوں کو بھی بار بار سمجھائیں کہ اعمال کی حفاظت کریں، اعمال کو برباد نہ کریں۔ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کہ اعمال کی حفاظت کریں، غیبت، چغل خوری اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کر اپنے قیمتی اعمال کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قیمتی اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم انك انت الاعز الاكرم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم انك انت الاعز الاكرم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم۔